تو میں نے سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ شہادت کا لفظ قرآن مجید میں مقتول فی سبیل اللہ کے لیے آیا ہی نہیں، سوائے ایک آیت کے جہاں امکان پیدا ہوتا ہے، وہاں بھی یقین کے ساتھ نہیں۔ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ گواہی دینا، اللہ کی توحید کی گواہی، محمد کی رسالت کی گواہی، بھی محمد کی رسالت کی گواہی، جیسے اقبال نے کہا، قرآن کی حقانیت کی گواہی، اور یہ گواہی اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، عمل سے گواہی۔ آپ کا عمل ثبوت دے کہ آپ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ واقعی محمد پر ایمان رکھتے ہیں، آپ واقعی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قولی گواہی، عملی گواہی، پھر انفرادی گواہی، اجتماعی گواہی۔ آپ کی سیرت و کردار گواہی دے رہی ہو کہ آپ محمد کے ماننے والے اور اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور آپ کا نظام زندگی گواہی دے کہ آپ واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق کے پیروکار ہیں۔ یہ ہے شہادت علی الناس، جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، جس کے لیے رسول بھیجے گئے، اور جو ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری قرار پائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وہی گواہی انفرادی، اجتماعی، قولی، عملی، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے۔ تو یہ ہے فلسفہ، اصل میں قرآن کا فلسفہ شہادت یہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ کسی اور معنی میں زیادہ مشہور ہو جائے تو اصل معنی جو ہے وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ شہادت کا یہ مفہوم سامنے ہے ہی نہیں، شہادت کا مفہوم مقتول فی سبیل اللہ، حال یہ ہے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت جو میں نے آج پڑھی ہے آپ کے سامنے، ایک آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 140، اس میں اس کا امکان ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید قرار دیا جائے، اور اس کی بات بھی واضح ہے، جس نے اپنی زندگی میں قولاً عملاً اللہ کی گواہی دی ہو، وہ اگر اسی کام کے لیے قتل ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گواہی مسلم ہو گئی، اب طے ہو گئی، اب اسے یہ خطاب مل سکتا ہے کہ یہ اللہ کا گواہ ہے۔ اس معنی میں یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 140 ہے سورہ آل عمران کی، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ مسلمانوں کو عارضی شکست ہو گئی تھی غزوہ احد میں، چرکا لگا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو لوگوں کے دل زخمی تھے، صحابہ کرام کے۔ ظاہر بات ہے حوصلوں میں بھی پستی پیدا ہوتی ہے وقتی طور پر، بربنائے طبع بشری، اور انسان متاثر تو ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار پھینک دی تھی، جب یہ خبر اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے تو تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، اب کاہے کے لیے لڑنا؟ تو ایسی کیفیت عارضی طور پر ہو جاتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ گھبراؤ نہیں، یہ تو دن ہیں جنہیں ہم الٹتے پھرتے رہتے ہیں، اوپر نیچے، سی سو ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے، اوپر نیچے، تلک الایام نداولها بین الناس، اور اسی سے ہم آزمائش کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے واقعتاً جو ایمان والے ہیں، جو نامساعد حالات میں بھی ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور اللہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بھی بنا لے۔ یہاں اس گواہی کے معنی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے جا سکتے ہیں۔